عبیدی حکومت کے چھٹے حکمران الحاکم کے عہد میں کچھ شرپسند بدطینت رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ پروانہ وار پہنچتے ہیں، کیوں نہ مصر میں گنبد خضرا جیسا عالی شان گنبد تعمیر کیا جائے اور پھر پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی مدینہ سے نکال کر نئے گنبد میں منتقل کر دیا جائے۔ ایسا ہوگا تو لوگ زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی بجائے مصر آیا کریں گے اور تمہارا نام دنیا بھر میں روشن ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ الحاکم مشیروں کی عیاری کے چکر میں آ گیا۔ اس نے مصر میں ایک عقید المثال عمارت اور شاندار گنبد غیر معمولی دولت خرچ کر کے تعمیر کرایا۔ جب وہ بیت العنکبوت پایا تکمیل کو پہنچا تو اس نے اپنے ایک معتبر ساتھی ابو الفتوح کو ناپاک پروگرام نافذ کرنے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ مدینہ سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو مصر منتقل کرنے کا تذکرہ اس قدر کثرت سے کیا گیا کہ ہر کس و ناقص بادشاہ کے مذموم عزائم سے واقف ہو گیا۔ ابو الفتوح جب مدینہ پہنچا تو اس کی ملاقات مائدین شہر سے ہوئی۔ ان میں سے ایک قاری نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر وہ لوگ عہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو، بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں، تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی۔ سورہ توبہ کی ان آیات کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا۔ حاضرین نے ابو الفتوح کو کافر کردار تک پہنچانے پر تیار ہو گئے، تاہم مدینہ طیبہ کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر قتل کے اقدام سے باز رہے۔ ابو الفتوح یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر میں قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس نے صدقے دل سے اس ناپاک پروگرام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو روضہ رسول سے نکالنے کی دوسری کوشش کے بارے میں شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحائف لے کر پہنچی اور اس سے ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسام نکال کر لے جانے پر رضامند کر لیا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ امیر نے مجھے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کام میں مداخلت نہ کرنا۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا اس طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آنا شروع ہوئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر حجرہ مقدس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ابھی یہ منبر شریف تک پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ تیسری کوشش 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی کے دوران سلطان نور الدین زنگی کے دور میں کی گئی۔ اس کے کرتا دھرتا نصرانی تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رات کو تہجد پڑھ کر سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ دو افراد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ مجھے بچاؤ، مجھے ان دونوں سے نجات دلاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ انہوں نے وہی خواب پھر دیکھا، بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ نور الدین زنگی نے تیسری بار پھر وہی خواب دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب سونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ نور الدین زنگی کا ایک خدا ترس وزیر جمال الدین موصلی تھا۔ انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور اسے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے مطلع کیا۔ یہ سن کر جمال الدین نے سلطان سے کہا کہ اب تمہارے یہاں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں، فوراً مدینہ منورہ کا رخ کرو اور اپنے خواب کو صیغہ راز میں رکھو۔
وزیر جمال الدین ان کی رفاقت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وزیر نے مسجد میں اہل مدینہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سلطان نور الدین زنگی مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ پہلی رات انہوں نے اپنے گھر میں گزاری۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ گتھی کو سلجھانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بالآخر طے پایا کہ شہر کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان میں انعامات تقسیم کیے جائیں۔ اس طرح مطلوبہ شخص کی پہچان کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ وزیر نے اعلان کرایا کہ بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، وہ اہل مدینہ کو انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، لہذا ہر آدمی آئے اور سلطان کی سخاوت سے فیض یاب ہو۔ لوگوں نے آنا شروع کیا، شاہی تحائف لے کر رخصت ہونے لگے۔ بادشاہ نے تحفہ دیتے وقت ہر آدمی کو گہری نظر سے دیکھتا اور خواب میں دیکھی شکلوں کو تلاش کرتا۔ شہر کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب آئے۔ سب نے شاہی تحائف وصول کیے، مگر جن کی جستجو سلطان نور الدین زنگی کو تھی وہ شکلیں نظر نہ آئیں۔ آخر میں سلطان نور الدین زنگی کے بار بار سوال پر لوگوں نے بتایا کہ بس مراکش کے 2 شہری باقی بچے ہیں، وگرنہ سب آ چکے ہیں۔ یہ لوگ کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ صالح لوگ ہیں، مالدار ہیں، خیر خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کا سینہ کشادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو لایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ اسی شکل و صورت کے تھے جن کی شکلیں ان کے خواب میں آئی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نجات دلانے کا کہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں دیکھتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مراکش سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ضرورت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، تاہم ان دونوں نے سکوت اختیار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ حجرہ شریف کے قریب رباط میں ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اکثر روزے سے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، بقیع غرقد اور قباء کی زیارت کے لیے بھی آتے جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ سلطان نور الدین زنگی بنفس نفیس ان کے گھر کا چکر لگاتے رہے۔ اچانک انہیں گھر میں ایک چٹائی نظر آئی۔ انہوں نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے سرنگ کھدی ہوئی نظر آئی۔ سرنگ بہت گہری اور بہت دور قبر مبارک تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے اپنی حقیقت بتاؤ۔ اس پر دونوں نے تسلیم کیا کہ وہ عیسائی ہیں۔ انہیں عیسائی سلاطین نے مراکش کے حاجیوں کے قافلے میں شامل کر کے بھیجا تھا، انہیں خوب دولت دی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر کسی ترکیب سے چوری کر کے لے آئیں۔ دونوں رات کے وقت کھدائی کرتے، مٹی تھیلے میں بھر کر دونوں جنت البقیع کی زیارت کے نام پر وہاں چھوڑ آتے۔ سلطان نور الدین زنگی ان کی باتیں سن کر غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے انہیں عبرتناک شکست دینے کا حکم جاری کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی پر ایک عجیب و غریب رفقت آمیز کیفیت بھی طاری ہو گئی۔ انہیں یہ سوچ کر اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان خدمت پر انہیں مامور کیا اور انہیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ ان دونوں کو قتل کرانے کے بعد سلطان نے حجرہ مبارک کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بنائی جس کی بنیادیں پانی تک کھدوائی گئیں اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار سطح زمین تک بنوا دی۔ پھر مسجد کی چھت تک دیوار بنوائی جس میں دروازہ نہیں رکھا تاکہ دشمنوں کی ممکنہ چیرہ دستیوں سے قبریں محفوظ رہیں۔